سر جیل ٹرائل کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو ریلیف نہیں مل سکا، تو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے اور آپ کو وکیل مقرر کرنے کا کہا گیا ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ جی، اس کی اپیل ہم دائر کریں گے. یہ فیصلہ آج ہوگا کہ اس کی ہم نے انٹرا کورٹ اپیل کرنی ہے یا سپریم کورٹ جانا ہے. اور میری نظر میں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، صرف اس ٹرائل کے حوالے سے نہیں، پاکستان کے نظام عدل کے حوالے سے. کیا پاکستان کا نظام عدل بند کمروں میں کام کرے گا؟ یہ ایک بڑا متفقہ تمام دنیا کا اصول ہے کہ قانون کا جو عمل ہے، جو عدالتی عمل ہے، وہ ہر ایک کے سامنے ہونا چاہیے، وہ ایک شفاف عمل ہونا چاہیے. کسی بند کمرے میں جہاں مخصوص لوگوں کو داخلے کی اجازت ہو، وہاں انصاف نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان یہ دیکھے، پورا میڈیا یہ دیکھے کہ عمران خان کے خلاف گواہی ہے کیا، یہ مقدمہ ہے کیا. اس دن جب یہاں بیل کی ہیئرنگ ہوئی، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ مکمل مقدمہ یہ ہے کہ ایک فوٹو کاپی منسٹری آف فارن افیئرز سے وزیر اعظم ہاؤس بھیجی گئی، وزیر اعظم کے دفتر بھیجی گئی، اور وہ کہتے ہیں جی وہ فوٹو کاپی واپس نہیں آئی. اب وہ فوٹو کاپی کہاں گئی؟ کیا اس کو سنبھالنا وزیر اعظم کا کام تھا؟ ریکارڈ کون مینٹین کرتا ہے؟ اعظم خان صاحب کا بیان پڑھا گیا، وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں دلچسپ بیان ہے، اور اس کے بہت سے پہلو ہیں. جب ان پہ جرا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں عوام کو، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ مقدمہ ہے کیا اور یہ کتنا ایک مذاکرہ خیز معاملہ ہے سارے کا سارا. اعظم خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت ہی اہم ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے جو ٹرائل کنڈکٹ کر رہی ہے، وہ اس سٹیٹمنٹ سے بہت فائدہ اٹھائے گی. یہ ضروری ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ، اس کا کھوکھلا پن عوام کے سامنے آئے، اور اسی لیے اس کو بند کمرے میں کیا جا رہا ہے کہ جو گواہی شہادت ان کے پاس ہے عمران خان کے خلاف، وہ ایسی ہے کہ کوئی نہیں، یہ چاہتے نہیں ہے کہ عوام اس سے واقف ہوں، دیکھیں کہ کس طرح پاکستان میں مقدمے بنتے ہیں، کس طرح سیاسی لیڈران کو معطوب کیا جاتا ہے، کس طرح سیاسی عمل کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس لیے ہماری یہ استدعا ہوگی عدالت سے، وہ انٹرا کورٹ اپیل میں ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان ہوں یا پھر سپریم کورٹ ہو، کہ تقاضے جو ہمارے آئین کے ہیں ڈیو پروسیس کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹرائل کو اوپن کورٹ میں منعقد کیا جائے، اور کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے کسی کے داخلے کے حوالے سے. اسد مدنی صاحب کا اور اعظم خان کے بیان کو آپ کیسے ملزم کے سامنے آئینی طور پر ریکارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے؟ اگر وہ ریکارڈ نہیں ہو تو اس کو قانونی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، یہ تکنیکی معاملات ہیں، ان کو عدالت میں ان کی بحث کی جائے گی، لیکن ایک لمحے کے لیے اس بات کو چھوڑ بھی دیں، وہ بیانات بذات خود میں سمجھتا ہوں ایسے ہیں کہ ان سے یہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے عمران خان کے خلاف. ان بیانات کو جب پڑھا جائے گا، جب ان پہ جرا ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان بیانات کے نتیجے میں یا ان کے اوپر انحصار کرتے ہوئے کسی صورت عمران خان کے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا. دفاعی نے جو موقف اپنایا عدالت میں بل کے کیس میں کہ کون سا جو خط ہے وہ کلاسیفائڈ ہے اور کون ڈی کلاسیفائڈ ہو سکتا ہے، اس کا فیصلہ وزیر اعظم نے کی، بلکہ فورن آفس کا جو ایک متعلقہ آفیسر ہے تو وہ کرتے تھے. تو قانون کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، یہ اپنی جگہ بحث ہے کہ آئین جو ہے، آئین کے تحت وزیر اعظم کا ایک حلف ہے جو آئین میں درج ہے، اس حلف کے مطابق وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز عوام کو بتانی ہے، کون سی چیز عوام کو نہیں بتانی. لیکن یہ معاملہ وہاں تک جائے گا ہی نہیں. یہاں مقدمہ صرف اتنا ہے کہ وہ فوٹو کاپی واپس نہیں آئی. لیکن یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ سائفر کے جو ملحوظات تھے ان کو پڑھا گیا ہے عوام کے سامنے. یہ کہا گیا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا جلسے میں لہرایا گیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ جو اصل سائفر تھا اس میں جو کچھ درج تھا اس کو ٹوسٹ کر کے، یعنی کہ اس سے فرق کوئی بات جو ہے وہ بیانیہ بنایا گیا. تو اس سے تو بذات خود مقدمہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کا موقف ہی ایف آئی آر میں یہ ہے کہ اصل بات کو نہیں بتایا گیا، اصل بات سے ہٹ کے کوئی بات بتائی گئی. جب اصل بات بتائی ہی نہیں گئی تو پھر کس راز کو ظاہر کیا گیا عوام کے سامنے؟ جس پہلو سے بھی آپ اس مقدمے کو دیکھیں گے، یہ مقدمہ ڈھیر ہو جائے گا. سر، پی ٹی آئی کے ایک سینئر وکیل کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو مقدمات ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلیں گے، تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس کوئی؟ بالکل غلط ہے. ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے. 2-2.5 ماہ اس پہ بحث ہوئی، پھر بندیال صاحب، چیف جسٹس بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے، وہ بینچ ٹوٹ گیا، دوبارہ سنوائی نہیں ہوئی. اب ہم نے درخواست دی ہوئی ہے عدالت عظمیٰ میں کہ ان مقدمات کو فی الفور لگایا جائے تاکہ یہ فیصلہ ہو ایک دفعہ کہ کیا ایک سویلین کی ٹرائل ملٹری عدالت میں ہو سکتی ہے. اور سپریم کورٹ کے حکم کے برخلاف ملٹری ٹرائلز شروع ہو چکی ہیں. ایک کرنل صاحب اور 3 میجر صاحبان بیٹھ کر عدالت کے طور پہ ان مقدموں کا فیصلہ کرنے کی جانب گامزن ہیں. ہم سپریم کورٹ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ان معاملات کو فی الفور سنا جائے تاکہ انصاف ہو اور آئین کے مطابق معاملات آگے چلیں. ایک قانونی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو ابھی 3 دن باقی ہیں. کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے کسی کے داخلے کے حوالے سے.
असद मिर्ज़ी साहब का और आज़म खान के बयान को आप कैसे मुलजिम के सामने आईनी तौर पर रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है, अगर वो रिकॉर्ड नहीं हो तो उसको कानूनी क्या हैसियत होगी? देखिए, ये तकनीकी मामलात हैं, इनको अदालत में इनकी बहस की जाएगी, लेकिन एक लम्हे के लिए इस बात को छोड़ भी दें, वो बयानात बजाते खुद मैं समझता हूँ ऐसे हैं कि उनसे ये मुकदमा ख़त्म हो जाता है इमरान खान के ख़िलाफ़। उन बयानात को जब पढ़ा जाएगा, जब उन पर जिरा होगी, तो आप देखेंगे कि उन बयानात के नतीजे में या उनके ऊपर इन्हिसार करते हुए किसी सूरत इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई जुर्म साबित नहीं किया जा सकता। दिफाई ने जो मौक़िफ़ अपनाया अदालत में बिल के केस में कि रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।